چلیے آیت نمبر 50 سے شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جس کو ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں. تو یہ واحد مقام ہے یہاں پر سورۃ الکہف میں جہاں پر یہ بات اللہ نے واضح کی ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. انگلش میں اس کو فالن اینجل کہہ دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، کوئی فالن اینجل نہیں، یہ ابلیس ہے اور یہ جنوں میں سے ہے. اور جنوں میں فرشتوں میں بہت فرق ہے. فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، ابلیس کی تو اولاد ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے آگے، یہ پڑھا ہے نا ہم نے فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو تم اپنے لیے دوست بنا لیتے ہو. تو ابلیس کی اولاد ہے، فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں. ابلیس نے انکار کیا اللہ کی بات ماننے سے. فرشتے تو ایسے نہیں ہوتے. فرشتوں کی تو اللہ نے شان بتائی کہ لا یعصون ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ تو کسی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اب ابلیس کے ہاں اولاد وغیرہ یعنی کہ شیطان کے ہاں یا جنوں کے ہاں یہ ولادت کا سلسلہ کیسے چلتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابلیس کے بارے میں ہم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ اول وقت سے تمہاری دشمنی کر رہا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں سمجھایا ہم کو، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، پھر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر پڑھا، پھر دوبارہ یہاں اللہ یاد دلا رہا ہے. اللہ سمجھائے جا رہا ہے، سمجھائے جا رہا ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کو اور اس کی نسل کو اپنا ولی اور سرپرست پھر بھی بنائے جا رہے ہیں. تب رحمان کے بدلے اگر شیطان کو دوست اور ولی بناتے ہیں تو بہت برا انہوں نے آلٹرنیٹ اختیار کیا، بہت بری چوائس کی انہوں نے. بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدل ہے جس کو ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. کس کے بدلے کس کو اختیار کیا؟ اللہ کے بدلے شیطان کو ولی بنا لیا اپنا، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس کا کام صرف گمراہ کرنا ہے، مگر لوگ فالو کیے جاتے ہیں اس کو. اور گمراہی میں سب سے پہلی چیز، پسندیدہ ترین چیز جو شیطان کی ہے وہ شرک ہے. وہ چاہتے ہیں شرک سب سے پہلے سکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں. یہاں فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی تب تو شیطان موجود ہی نہیں تھے. یہ سب اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہیں بعد میں، تو پھر اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟ جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اللہ ہی نے پیدا کیا تو خالق تو نہیں ہو سکتے، مخلوق ہیں، تو مخلوق معبود کیسے بن گئی؟ اور دوسری بات یہ بتائی اللہ نے وما کنت متخذ المضلین عضدا کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے ذمے میں کوئی کام نہیں لگاتا اپنا، اللہ ان سے کوئی کام نہیں لیتا. اور جن لوگوں کو اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، دراصل یہ ایک علامت ہے کہ اللہ سے دوستی ہے، اللہ ولی ہے. اس لیے کہ اللہ صرف اپنے ولیوں سے دین کا کام لیتا ہے، اپنے دوستوں سے. شیطانوں سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا. سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ. اتنے سے ہی صحیح، کمتر ترین درجے کے ہی صحیح، کچھ تو اللہ نے توفیق دے دی. اور کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اس پر انسان خفا ہو اور بڑبڑائے اور ناراضگی کا اظہار کرے کہ اللہ مجھ سے کام کیوں لے رہا ہے. چھین لے گا تو کہاں وقت لگائیں گے بتائیں؟ 20 سال کا تو وقفہ ہم کو دیا گیا، کتنا وقت آلریڈی چلا گیا اس کے اندر، تھوڑا سا ہی ٹائم بچ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو گمراہ لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، شیطانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے، وہ پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ یعنی مشرکوں کے آگے قیامت کے دن یہ چیلنج رکھا جائے گا، اللہ کہے گا ذرا تم پکارو تو میرے پارٹنرز کو، ہیں کدھر وہ، ہم بھی تو دیکھیں۔ اور یہ دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے، فدعوہم، پکاریں گے، سمجھ رہے کہ واقعی کوئی آ جائے گا۔ ہم نے تو ان کی قبر پر جا کے چادریں چڑھائی تھیں، ہم نے تو ان کے مزار پر جا کر یہ سارے کام کیے تھے اور دھمال ڈالے تھے اور دھنیاں روائی تھیں وہاں پر اور چراغ جلائے تھے وہاں پر اور فلاں بتوں کی پوجا کری تھی، وہ باقاعدہ پکاریں گے۔ تو کیا ہوگا، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کیوں جواب نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جو لات منات عزا لکشمی دیوی کو پکارے گا ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو کہاں سے جواب دیں گے؟ فگمنٹ آف امیجنیشن ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے نا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، خود ہی تم نے کہہ دیا کسی کو، گنج بخش، غریب نواز، حاجت روا، مشکل کشا، خود سے سوچ لیا تم نے، ہے ہی نہیں اس نام کی کوئی ہستی۔ تو ان جو صفات رکھی ہیں انسانوں کی ان کا بھی ذکر ہم دیکھتے ہیں، اور جو خالی نام رکھ لیے ہیں جیسے کہ حول وغیرہ، وہ تو ویسے کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اور اگر انہوں نے شریک کیا تھا فار ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام کو، یا مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے کسی عقیدت مند نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ تو قیامت کے دن بخشوا دیں گے مجھ کو، میں گناہ کرتا رہتا ہوں، وہ تو آ جائیں گے میری مدد کرنے کے لیے، اب وہ پکار رہا ہے یا غوث پاک یا عبد القادر جیلانی، یا کہ کیا وہ او جیزس پکاریں گے، آئیں گے کیا وہ؟ تو اگر وہ ہوں گے بھی ریئل لائف، اگر وہ ہوں گے بھی جن کو معبود بنایا، تو وہ تو اس کفر میں، اس بلاسفیمی کے اندر خود کو ذرا بھی انوالو نہیں کرنا چاہیں گے، وہ تو اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ پکارتے رہیں گے او جیزس، وہ جواب ہی نہیں دیں گے ان کو، یہ پکارتے رہیں گے عبداللہ شاہ غازی، او عبد القادر جیلانی، وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، وہ کہیں گے ہم کیوں پھنسیں جا کے ان کے ساتھ، اتنا خوف زدہ ہوں گے قیامت کے دن۔ انبیاء بھی جواب نہ دیں گے، وہ بھی انوالو نہیں ہونا چاہیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے محبت کے نام پر ان کو اللہ کی خدائی میں شریک بنایا تھا۔ دنیا میں پکارتے یا علی مدد، یا علی مدد، کیا پتہ قیامت کے دن وہ کہیں یا علی مدد، کوئی علی مدد کو نہیں آئیں گے ہرگز بھی۔ وہ سکھا کر نہیں گئے تھے لوگوں کو کہ تم میرا نام لے لے کے اور دعائیں مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دے گا۔ عیسیٰ اور اللہ کے نیک بندے جن کو لوگوں نے خدائی کا درجہ دیا وہ الگ ہو جائیں گے، اور شرک کرنے والے اس گڑھے کے اندر گر جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور کوئی وہ جائے فرار پائیں گے ہی نہیں۔